الشيطان الرجيم الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما کون سی آیت ہے استاد جی؟ ہاں 64 سورہ سورہ آل بقرہ. عمران نمبر 64 ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے. ایک ہی بات ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں تم بھی وہی کہتے ہو، یعنی اختلافی جھگڑوں کو چھوڑو، چلو اس بات کی طرف تو آ جاؤ نا، تمہارے مذہب اور ہمارے مذہب میں ایک ہی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تم بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سے مطلب یہ ہے کہ ہم، میں جو کہا نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں. لا نشرک بھی شیئا، ہم نہیں کسی کی عبادت کریں اللہ کے علاوہ. تمہارا مذہب میں بھی یہی ہے، ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ٹھیک ہے، ولا نشرک بھی شیئا، اللہ نعبد الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بھی شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ. تین باتیں: عبادت اللہ کے علاوہ نہ ہو، اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ دوسری بات اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو، تیسری بات آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائے. بس فَإِن تَوَلَّوْا، اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر اے میرے حبیب، یا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، چلو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے فَقُولُوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ کہہ دو کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مانو نہ مانو. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو. اچھا یہاں جو بات پہلے اس کو ہم تھوڑا سا وہ کر لیتے کہ یہ بات پہلے بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. یہ بات تو پہلے آپ کو بتائی تھی نا. خیر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اسلم نہ، تو اسلام لے آئے. تو وہ بھی مسلمانوں کی طرح کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اسی طرح جب یہود و نصارہ کے سامنے توحید پیش کی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو خدا کو ایک ہی کہتے ہیں، ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں. ہم تمام مذہب والے کسی نہ کسی رنگ میں اوپر جا کر یہ اقرار کرتے ہی ہیں کہ بڑا خدا ایک ہی ہے، ایشور ایک ہی ہے. یزداں، ایشور،
خدا، رب، اللہ، مختلف نام آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح سب سے بڑا نام تو اللہ ہے. یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیگر مذاہب والے بھی مانتے ہیں، لیکن وہ شرک کرتے ہیں، کسی نہ کسی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. یہاں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بنیادی عقیدہ کہ خدا کا ایک ہونا اور اپنے کو مسلمان ماننا، اس پر ہم دونوں متفق ہیں. ایسی چیزیں جو ہم سب کو مشترک کر سکتا ہے، ایک کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آگے چل کر اپنے تصرف اور تحریف سے اس کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، بدل نہ دے، اپنے دین کو بدل نہ دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ گئے تو پوچھ لیا کریں. ہم یہاں سمجھنے کے لیے قرآن بیٹھے ہیں، کسی برکت کے لیے. برکت تو ہوگی لیکن صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھے. جب بیٹھے ہیں تو بھائی سمجھو قرآن. مہینہ رمضان کا ہی تو ملتا ہے، اس میں ہم نے اگر ایک دورہ جی شروع صحیح. دورہ شروع کیا تو بھائی اس کو سمجھے. سارے تمام طلبہ طالبات سب سے درخواست کی آپ لوگوں سے جو ریکارڈنگ میں سن رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست. یہاں پہ یہ کیوں یوز ہوا ہے؟ یہ یہاں پہ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ مطلب آگے آئے گی بات، آگے آئے گی، بھی بتا. ابراہیم کا لفظ تو ابھی یہ بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 64 کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایک چیز میں متفق ہیں ہم لوگ، جن چیزوں میں تو ان میں ہم متفق ہو جائیں. ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، تو حقیقتاً بھی ایسی کرو، عملاً بھی ایسی کرو. ٹھیک ہے. اللہ کے حوالے کرو نا پھر خود کو. اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اس کی خاص صفات میں جس میں شریک نہیں کیا جا سکتا اس میں شریک نہ کرو. ویسے تو شریک کسی بھی صفت میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض صفات ایسی ہیں نا جس میں سے غیور میرا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے غیور. غیور کا مطلب ہوتا ہے، غیور کا مطلب صرف غیرت مند نہیں ہوتا. غیور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غیرت مند، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیور، بہت زیادہ غیرت مند ہے تو غیور ہے. اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، بہت زیادہ نرم ہے. رحیم ہے، بہت زیادہ نرم ہے. تو یہ نام تو ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ جائز ہے. لیکن کچھ نام ہے جو جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر رحمان، وہ آپ ویسے نام نہیں رکھ سکتے رحمان. خالق نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. احد نہیں رکھ سکتے، صمد نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تو رکھ ہی نہیں سکتے وہ تو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس میں لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر عثمانی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ کسی عالم کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی پیر کو. بس. ٹھیک ہے نا. کوئی عالم، فقیر، پیر، ولی، قطب ابدال، غوث، سب ایون کے انبیاء اور رسول کو بھی اللہ کے ساتھ صفات میں شریک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. جی صحیح. ایک تو ہے کہ شریک کرنا کہ ان کے ساتھ بیٹا بنا لینا، یہ بھی شرک ہے. ایک ہے کہ جس طرح اللہ کو علم ہے ویسے ہی کسی نبی ولی کو علم ہے، یہ بھی شرک ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے وہ، اور حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتا ہے اللہ، یہ دوسرا بندہ کر سکتا ہے چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. اور ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہی دیا ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ تمام کائنات کا نظام ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پوری دنیا کا نظام سنبھال سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے نظام چلا رہے ہیں وہ سنبھال رہے ہیں. اور دیا ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود لیا، اللہ نے دیا لیکن ان کو اب ہے یہ. تو یہ بھی شرک ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال حرام دینے کا اختیار بھی فلانا کو ہمارے اللہ نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا. اللہ نے دے دیا تو اب تو ہے، اللہ کے دینے سے کیوں روکتے ہو تم؟ تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے دیا تو دلیل دو قرآن میں یا حدیث. ٹھیک ہے. صحیح. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ میں بات آئے گی کہ انہوں نے اپنے علماء کو کیا بنا لیا، اور اپنے رہبان کو، اپنے جو ان کے راہب ہوتے تھے. دیکھیں اس وقت جو عالم ہوتا تھا نا، ہمارا دور کا، ہمارے جو عالم ہیں وہ ان کا
ان کے کہا جاتا تھا احبار. ہمارے علماء کا مطلب ہے وہاں پہ احبار. وہ لوگ احبار کس کو کہتے تھے؟ علماء کو. جن کو کتابوں اور کا وہ علم ہوتا تھا. ہاں، اور وہ راہب کسے کہتے تھے؟ عالم کو راہب نہیں، جو راہب ان کی کہتے تھے عبادت گاہوں میں ہوتے تھے. ہاں جو خانقاہوں میں ان کی ہوتی تھے. آج ہماری خانقاہوں میں بات پیر وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بھی تو بزرگ ہوتے ہیں نا، مطلب صحیح، مطلب جو زیادہ وہ ملنگ، وہ کیا کہتے ہیں، پیسے بٹورنے والوں کی بات نہیں کر رہا، دھوکے دینے والوں کی بات نہیں کرنا، جھوٹ بولنے والوں کی بات نہیں کر رہا، شراب پینے والوں کی بات نہیں کر رہا، اور خون پینے والوں کی بات نہیں کر رہا، ایسے ایسے جاہل گندے غلیظ فقیروں کی بات نہیں کر رہا. جو صحیح سلامت، صحیح طور پہ اچھے صاف ستھرے بڑے تمیز کے نمازوں کے پابند پیر ہوتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جی کہ وہ بھی ہوں تو ان کو بھی نہیں بنا سکتے آپ. وہ رہبان جو راہب ہوتے ہیں، وہ اس سے مراد کون ہے؟ آج ہمارے دور کے اچھے والے صحیح والے پیر، وہ مراد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ تو بعض جاہل گندے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح تو ہم تو ان کو پیر ہی نہیں مانتے. میں کہتا ہوں بھائی میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان کی بات کرتا ہی نہیں. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ غلط ہے، جہاں غلط ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ لوگ ان کو غلط نہیں سمجھتے، تو میں آپ لوگوں سے یہ بات تھوڑی کروں گا. مجھے پتا ہے آپ لوگ ان کو غلط ہی سمجھتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے تھوڑی بات کروں گا. مجھے پتا ہے آپ لوگ کی کہاں غلطی ہے، وہاں اس کی اصلاح کروں گا نا، میں وہ بتاؤں گا. کہ آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے فلاں بزرگ ہیں جن کو فلاں شیخ سے خلافت ملی ہوئی ہے، تو یہ ان کی بات نہیں. ان کو بھی آپ حلال حرام کا وہ نہیں کر سکتے. ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. ان کے اوپر بھی یہ بھی قرآن و حدیث کے پابند ہوں گے. قرآن و حدیث سے بیور نہیں جا سکتے. ان کو اپنی مرضی سے کچھ حلال کچھ حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو سر ابھی جی، یہاں پر ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ جس طرح ان کے مطلب رشتے وغیرہ کے معاملے میں اپنے حضرت سے مشورہ کر لیا، پھر انہوں نے اگر کہہ دیا نہیں تو بس وہ پھر وہاں نہیں کرنا، تو یہ صحیح ہے اس طرح کے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ مشورہ کر لینا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اپنے شیخ حضرت استاد عالم مفتی یا جو آپ کے شیخ ہیں جی ان سب سے مشورہ کر لینا بہت اچھی چیز ہے. خاص طور پہ آپ کا سوال کیونکہ اسپیسیفکلی شیخ کے کانٹیکسٹ میں، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مشورہ ان سے بھی کرنا چاہیے. بھائی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے مشورہ کریں، بالکل ان سے مشورہ لیں. ان کے مشورہ آپ کا کام آئے گا. ٹھیک ہے. البتہ جو جو صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں نا، وہ جو پیر ہوتے ہیں، جو علم والے پیر ہوتے ہیں، وہ پتہ ہے ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تحقیق کر لو. وہ اپنے کشف سے نہیں بتا رہے ہوتے، یا وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں استخارہ کر کے بتاؤں گا، مشورہ کروں گا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. وہ یہ باتیں نہیں کرتے. وہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، دیکھو بھائی تحقیق کر لو، دل مطمئن ہو رہا ہے تو بسم اللہ کرو، اور اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا استخارہ کر لو. پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تو بس پھر جو چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دو، استخارہ مستقل کرتے رہو، پھر جو سمجھ آتا ہے اس پہ عمل کر لو، اللہ خیر فرمائیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں خواب میں دیکھ کے بتاتا ہوں تمہیں، میں تمہیں آج رات مشورہ کر کے بتاتا ہوں، میں تمہیں آج استخارہ کر کے بتاتا ہوں. وہ یہ باتیں نہیں کرتے. جن کے پاس کم علم ہوتا ہے وہ ہوتے مخلص ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہیں، یہ باتیں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ ہوتے اچھے ہیں، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو استخارہ کر کے بتاتا ہوں. تو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی. صحیح ہے. جو صحیح والا شیخ ہوگا نا وہ یہ باتیں نہیں کریں گے. جو زیادہ علم صحیح سے مطلب جس کے پاس صحیح پختہ علم ہوگا نا، وہ عام طور پہ کوئی خاص سینیریو ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، عام طور پہ وہ یہ باتیں نہیں کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی تحقیق کر لیں، مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو استخارہ کر لیں. اور اصل بات ہے تحقیق کر لیں. رشتے صحیح. کرنے میں استخارہ کرنا کوئی ایک سا آپ مجھے روایت دکھائیں، یعنی 1% بھی آپ لوگ نہیں دکھا سکتے، کوئی مطلب 1% بھی پیش نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے استخارے کروائے ہوں یا خود کیے ہوں. اللہ کے نبی کا استخارہ تو وہی والا ہو جاتا نا، تو وہ تو زیادہ جی آتھینٹک ہوتا، اس سے authentic ممکن نہیں ہے. پھر بھی کیا جی کوئی کیا صحابہ یہی کرتے تھے؟ کوئی رشتہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ حضرت یا رسول اللہ. وہ تو حضرت سے بھی بڑھ کر ہے نا، وہ تو یا رسول اللہ ہے. ان کو بولتے یا رسول اللہ میں نے یہ لڑکی پسند کی ہے، یا رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ بتائیں کروں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں کہ تم میں دیکھو میں استخارہ کرتا ہوں، میں تمہیں پھر بتاتا ہوں، استخارہ کر لو تم بھی، میں بھی کرتا ہوں پھر بتا دوں. کبھی اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے کیا؟
کچھ بھی نہیں اس وقت ایک چیز یہ بھی تھی نا کہ اللہ کے نبی کا جس طرح مطلب ایک کانٹیکٹ تھا ڈائریکٹ اللہ سے، تو صحابہ آ کے ان سے مشورہ کر لیتے تھے تو بھی ایک بہت دلی تسلی ہو جاتی تھی. تو ہمارے اسلام میں جس طرح ہے نا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی استخارہ کریں تو بیٹر ہے. تو یہ تو زندگی کا اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو اکثر مطلب ہماری فیملی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کریں گے پھر بتائیں گے. یہ صحابہ نا شادی کے معاملے میں استخارہ نہیں کرتے تھے. اچھا استاد جی، یہ مفتی طارق مسعود نے بھی بولا تھا کہ شادی کے معاملات میں کوئی استخارہ نہیں ہے. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی استخارے میں نہیں آیا تو منع کر دو، مطلب منع کرنے کا سب سے ویلڈ اور تمیزدار طریقہ یہ کہ ہمارے استخارے میں نہیں آیا تو یہ کہہ دیتے. انہوں نے کہا استخارہ ہی نہیں ہے شادی کے معاملات میں. آپ صرف چھان بین کریں، دیکھیں اچھے طریقے سے، اور سمجھ آتا ہے تو کریں، نہیں سمجھ آ رہا تو ختم کریں. یہ ہے. دیکھیے میں نے نکاح کیا نا، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے مشورہ نہیں کیا، حالانکہ میرا نکاح بھی تقی عثمانی صاحب نے پڑھانا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اینڈ ٹائم پہ ان کا وہ ہو گیا، طبیعت تھوڑی اینڈ ٹائم پہ ان کی ناساز ہو گئی. تو میں جو مفتی عبد المنان صاحب وہاں پہ دارالفتہ کے ہوتے تو انہوں نے پڑھایا تھا. لیکن اس کے باوجود میں تو ان سے مشورہ کرنے نہیں گیا، میں ان سے استخارہ کروانے نہیں گیا کہ حضرت آپ استخارہ کر دیں. میں نے چلو ان سے اس وقت اصلاحی تعلق تو نہیں تھا، لیکن چلو میں نے اپنے اساتذہ سے استخارہ کروایا ہو کہ استاد جی استخارہ کر. میرے تو مدرسے میں کتنے اساتذہ تھے، میں اساتذہ سے کہتا استاد جی استخارہ کر لیں. نہیں، ہاں خود کر لیا، بس صحیح ہے، اللہ خیر کریں گے. استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیں گے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک، مطلب خود خیر پھر بھی پیدا کر لینا چاہیے، لیکن یہ کہ زیادہ کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ساتھی خود وہ کر انہوں لیں. نے مفتی طارق مسعود نے بھی یہی کہا تھا کہ مطلب آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، دل ٹھکرا ہے، دل وہ کہہ رہا ہے تو بس صحیح ہے کر لیں، اور نہیں اگر کر رہا ہے ذرا سے بھی جو ہے وہ دل میں کچھ آ رہا ہے، مسئلہ لگ رہا ہے تو بس پھر اس کو منع کر دیں. انہوں نے یہ کہا تھا. اصل بات دل میں ٹھکنے سے زیادہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی واللہ عالم اس طرح کہا ہوگا، مجھے اتنا زیادہ یاد اسی نہیں طرح کہ کا مطلب تھا، میں ان کا بالکل ایگزیکٹ ورڈز نہیں مجھے یاد ہے، لیکن اسی طریقے کا تھا. جو بھی تھا. میں تو دیکھیں میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بات مطلب سرآنکھوں پر مجھے بڑے پسند بھی ہے، مجھے میرا ان سے تعلق بھی ہے، جانتے پہچانتے مجھے بہت اچھے سے جانتے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی وہ مجھے نام سے جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس شادی کا رشتے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس میں جو مین چیز ہے وہ تحقیق ہے. بس اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جہاں شادی کی چیزیں، اللہ کے نبی نے کیا ہمیں تعلیم نہیں دی کہ شادی کہاں کرو کیسے کرو؟ فرمایا جی شادی چار چیزوں کی وجہ سے کی جاتی، من حسنہا ولی مال لحسنہا ولی مالہا ولی جمالہا ولی دینہا، کہ حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. ان چار وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. تو تم دین کو ترجیح دو، ٹھیک ہے. وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ استخارہ لازمی کرو، بھائی کچھ بھی نہیں فرمایا اس طرح. بس دین کو ترجیح دو، تحقیق کر لو، شریف خاندان ہو، جمال ہو اتنا کہ آپ کو اس سے ریپیل نہ ہو. اگر اٹریکشن بہت نہیں بھی ہو رہی تو ایسا نہ ہو کہ ریپیل دور ہونا شروع ہو جائے. ایسی شکل ہو کہ بعض اوقات کچھ فیس کٹ ایسے ہوتے ہیں تو نہیں پسند آتے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند آئے، آپ کی بہن کو پسند آ رہے ہو، تو وہ مسئلہ ہوتا ہے پسند کا. تو وہ پسند ہی نہیں، الٹا ہی مطلب بالکل نفرت ہو رہی ہے تو بندہ ہی کرو. ہاں لیکن قبول صورت ہے، خاندان اچھا ہے، مال بہت زیادہ مال تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا ہے، لیکن دین بہت اچھا ہے تو کر لو، یہ مطلب ہے. اب تحقیق کرو نا، یہ سب چیزیں تحقیق کرنے سے پتہ چلیں گی نا. بھائی چلو حسن اور جمال تو دیکھ کے پتہ چل گیا، مال کا تھوڑا سا چند دن جائیں گے تو ایک آئیڈیا ہوگا، تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں گے کہ یہ انہی کا گھر ہے یا کہیں اور سے پتہ لگا کسی کے گھر میں کرایہ دے کے وہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں ہمارا گھر ہے. تھوڑی تحقیق کر لو بھائی. دھوکے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں ہمارا گھر ہے، شادی کا پتہ چلتا ہے جی کرایہ کا تھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. صحیح وہ صحیح. تحقیق کرو نا. تحقیق یہ کرنی، یہ کرتے نہیں، استخارہ کرتے ہیں اپنے، کرتے بھی خود نہیں، پیر صاحب سے کراتے ہیں. پیر صاحب اپنی دماغی ٹینشن میں ہوں گے، ان کو خواب میں کچھ آ گیا بتا دیں گے بھائی بہت بہترین رشتہ، بہت ہی بیکار رشتہ ہے، اور بہت بہترین رشتہ تھا، شیخ صاحب نے کہہ دیا چھوڑ دیا. پاگل ہے، شیخ بھی پاگل ہے، وہ بھی پاگل ہے. کیا بولوں میں، یہی بولوں گا پھر. دونوں کو دین کا علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے نا، دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں. دین کا علم ہے کہ اللہ اور قرآن کو اور حدیث کو اور وحی کا علم ہے نا، اس کو سنبھالنے کے لیے عقل بھی چاہیے نا. عقل بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، تو اسی لیے تحقیق کریں. اچھا اور کون سی چیزیں، مال ہو گیا، جمال ہو گیا، اور کیا ہے،
دین جمال تو خاندان کو کہیں گے نا، خاندان ٹھیک ہے، حسن تو خوبصورتی ہو گئی، جمال کہتے ہیں خاندانی وجاہت کو. خاندان چیک کر لے خاندان کیسا ہے، کوئی ایسا خاندان تو نہیں ہے جو مطلب آپ خاندان تھوڑا دیکھ لیں، اور پھر دین دیکھ لیں کہ بھائی دینداریاں ان کے کا کیا لیول ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، یہ کیا بھیجا ہے بھائی؟ فقیہن و صوفین فکن لیس واحد، فقی اور صوفی دونوں بن، صرف ایک نہیں. فإنی وحق اللہ ایاک انصح، میں تجھ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں اللہ کے لیے. فذلک خاص لم یذق قلبہ تقی، خالص فقی سخت دل ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل نے تقوی کا مزہ نہیں چکھا. وہذا جہول کیف ذو الجہل یصلح، اور خالص صوفی جہالت کے ساتھ کیسے اصلاح کر سکتا ہے. ہاں یہ کسی کے ہمارے شعیب بھائی ہیں، ہمارے بڑے اچھے وہ ہیں ساتھی ہیں، تو انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ اشعار ہے کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی خالص مطلب فقی بھی بنو اور صوفی بھی بنو، یعنی ایسے فقی بنو جس کا اللہ سے بھی تعلق ہو، اور ایسے صوفی بنو جس کے پاس علم بھی ہو. خالص صرف فقی بنو گے یعنی صرف قانونی بحث حلال حرام ہی جانتے ہو، اللہ سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے لو نہیں لگا، حدیث سے لو نہیں لگی، سیرت سے قلبی ربط نہیں ہے، تو سوکھے خشک سے بن جاؤ گے. اور تو ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو صحیح رہیں گی لیکن تعلق مع اللہ بہت زیادہ نہیں مل سکے گا. اور اگر صوفی بن گئے، اللہ اللہ تو خوب کر لیا، بڑی زیارتیں ہو رہی ہیں، بڑے خواب آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، بڑے کشف ہو رہے ہیں، بڑے نور نظر آ رہے ہیں خوابوں میں، لیکن علم ہی نہیں ہے، فقہ نہیں جانتے، فقیہ نہیں ہو، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر تم خود اصلاح کیسے کر سکتے ہو. یہ ویسے زیادہ خطرناک بات ہے کہ ایک صوفی اور وہ فقیہ نہ ہو. یہ تو جن کے اشعار ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے، غالباً یہی اسی طرح کا قول حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی غالباً ہے، اسی طرح کی کوئی بات. انہوں نے تو نیچے لکھا ہے امام شافی کا ہے استاد جی، کس کا؟ امام شافی لکھا ہے انہوں نے بھائی نے. اچھا امام شافی لکھا، امام شافی رحمہ اللہ کا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے دیوان بتایا تھا نا اسی میں ہاں ٹھیک ہے دیوان میں سے صحیح دیوان امام شافی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں ہیں بالکل کہ بھائی ایسے فقی بنو جو اس کے اندر کچھ اللہ کرنا ہے کبھی کچھ ہو. خالص فقی بنو گے تو ٹھیک ہے گمراہ تو نہیں ہوگے، امید ہے اگر فقی دین کی واقعی سمجھ رکھ رہا ہے وہ تو پھر گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو ایک مزہ ہوتا ہے. لیکن دوسری جو صورت بیان کی ہے نا، جو صوفی ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کیونکہ وہ تو اللہ تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ کب گمراہ ہو رہا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، لوگوں بھی گمراہ کر رہا ہے، اور اس کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ گمراہ ہو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ذکر اذکار کی یا مراقبہ شراقبے کرنے سے جو دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ بس صرف ہر وقت نور ہی نور اور پتہ نہیں کیا سفید روشنیاں اور خواب اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پکا حق پر ہوں، میرے تو روزانہ جو ہے وہ امام شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہر ہفتے یا پتہ نہیں کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی ہے. وہ خود کو بھی سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں اس کو اپنے اسی حساب سے لوگوں کی تعلیم دیتا ہے. تو اگر تو وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک مطلب پھر تو صحیح ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوگا اس کو پتہ نہیں چل رہا اور وہ ہے شریعت کے خلاف، تو وہ گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، تو وہ زیادہ خطرناک صورت ہے. تو خیر استخارہ کرنے میں غلط طریقے بھی ہوتے ہیں. استخارہ کرتے ہیں کہ بھائی لال روشنی آئے گی تو غلط ہے، ہری روشنی آئے تو صحیح ہے، نیلی آئی تو دوبارہ کرو، اب سفید آ گئی تو بھی صحیح ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب بنا، کالی آئی تو بالکل نہیں کرو، عجیب عجیب بنا کے رکھے ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات کہ جی استخارے کے بعد خواب آتا ہے، کوئی خواب نہیں آتا، جو آ رہا ہے اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کی نظر میں استخارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں. استخارے کے بعد خواب کا آنا نہ آنا یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے. خواب جیسا بھی آئے استخارہ کر لیں اور تحقیق کر لیں. مثال کے طور پر آپ نے تحقیق کی، سب کچھ ٹھیک ہے، خواب الٹا آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے آپ کو قتل کر دیا جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے بولا کہ نہیں میں تو نہیں کر رہی. نہیں بھائی تحقیق کر لی، سب سیٹ ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کر لو، جو ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. میں اس وقت شریعت بتانے بیٹھا ہوں، یہ بتانے نہیں بیٹھا کہ کیا ہوگا، غیب کا علم مجھے نہیں ہے، وہ تو اللہ کو ہے. میں یہ بتا رہا ہوں شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور اگر خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے، اتنا آپ کی شادی ہو گئی اور وہ تو ایسے مزے ہیں اس کے ساتھ تو کہ واہ واہ، مطلب وہ تو
ورلڈ ٹور پہ بھی گھما رہا ہے اور بڑی خدمتیں کر رہا ہے. چائے مجھے نہیں بنانی پڑی, میاں جی چائے بنا کے لا رہے ہیں, جن سے بھی رشتہ ہونے والا ہے یعنی میاں جی, یعنی تو یہ ہے. لیکن آپ نے تحقیق کی ہے, تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈرامے باز آدمی ہے اور دھوکے باز آدمی ہے. تو آپ کا خواب کو آپ سائڈ پہ کر دیں اور اس تحقیق کے اوپر عمل کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی بھائی, یہ بار بار یہ سوال میرے پاس آ رہا ہے, تو میں کیا کروں گا کہ یا تو اس پہ ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا, ورنہ یہ ہے صرف اتنا تو ہے کہ بھائی یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک وظیفہ آ رہا ہے, رشتے کا وظیفہ. دیکھیے مجھے نہیں, میری تحقیق نہیں ہے کہ یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ ہی نے بیان فرمایا یا نہیں فرمایا. اگر انہوں نے بیان نہیں فرمایا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے بیان فرمایا ہے تو اگر کسی کے دل میں آ رہا ہے تو وہ کر لے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھے. اگر سنت سمجھے تو بھائی پہلے وہ حوالہ دیکھ لے کہ یہ وظیفہ ثابت ہے بھی کہ نہیں. جہاں تک میرا گمان ہے یہ وظیفہ ثابت نہیں ہے. احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ ثابت نہیں ہے. اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ احادیث کا وظیفہ یا سنت, ایسا کچھ نہیں فرمایا. اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ساری بات تب کی ہو رہی ہے جب واقعی ان سے ثابت ہو کہ انہوں نے کہا ہے, لکھا ہے, فرمایا ہے, تحریر کیا ہے. تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے, بس وہ ٹھیک ہے مجرب ہے کہ ان کے کسی بزرگ کا ہوگا, ان کے کسی استاد کا ہوگا, کسی شیخ کا ہوگا, کہیں سے آتا چلا آ رہا ہوگا, ان کو ملا ہوگا, انہوں نے عمل کیا ہوگا, فائدہ ہو گیا ہوگا, تو بس ٹھیک ہے, انہوں نے بھی آگے بتا دیا. اور باقی رشتوں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں کیا یہ وظیفہ کرنے کا بولتا ہوں, تو میں یہ وظیفہ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. میرا وہی مزاج ہے کہ بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب سے میرا بہت زیادہ قلبی تعلق ہے, بہت زیادہ میرے دل میں ان سے محبت ہے, اور مطلب میرے بڑوں کے بھی بڑے تو ہیں ہی, بڑوں کے بھی بڑے ہیں, لیکن میرا اپنا مزاج یہی ہے کہ جو وظائف یا جو اعمال سیرت میں ہے وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد اگر میرے پاس ٹائم بچ جاتا ہے نا, اگر ٹائم بچتا ہے, ویسے تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ جتنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا. ایک بندہ کیا پوری امت مل کے بھی شاید مشکل سے کرے, نہیں کر سکے گی, اس لیول پہ تو خیر کر ہی نہیں سکتی, لیکن کسی حد تک بھی اگر کوئی کر لے تو کر لے. لیکن ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے وہ سارے نہیں کر سکتا. یا ہمارے لیے جو سارے کام دیے ہیں کرنے کے لیے, کچھ تو اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں, جیسے 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں جمع رکھنا, وہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ناجائز ہے, حرام ہے. لیکن مطلب اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی کی خاص نہیں ہے, ان کی خصوصیات میں سے نہیں ہے, جو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو صرف وہ ہماری اگر میں سارے کر لوں تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے پاس 63 سالہ زندگی, کیا میرے پاس اگر 630 سالہ زندگی بھی ہو تبھی میں نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتی, آپ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے کہ انفرادی طور پہ ہم کر سکیں, نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی کی سیرت ہی میں مکمل نہیں کر پا رہا, تو کوئی بھی کتنا بھی بڑا شیخ اور بزرگ اور وظیفے والا ہو, اور پکے وظیفے, اچھے وظیفے والا ہو, کچھ بھی ہو, میرے پاس ٹائم کہاں بچ رہا ہے. میں اس سے بہتر ہے کہ دوسرا کام کر لوں نا. میرے نبی کا عمل زیادہ بڑا ہے یا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا عمل زیادہ بڑا ہے؟ اگر بالفرض مفتی رفیع عثمانی صاحب کا, تو مفتی رفیع عثمانی صاحب میں پاؤں کی خاک ہوں ان کی بھائی, میرے بہت زیادہ عقیدت ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرے دل میں ان کا کیا مقام ہے. میں بخاری کی, مسلم کی شرح ان کی لے کے بیٹھا ہوں, اس سے پڑھ رہا تھا مسلم کی شرح. میں کیوں پڑھ رہا ہوں بھائی, میں تو ان کو استاد, وہ میرے بنے, میں ان سے براہ راست پڑھ نہیں سکا. ملاقات ہوئی الحمدللہ میری, ایک سے زیادہ دفعہ شاید ہوئی ہے, لیکن میں ان سے پڑھ نہیں سکا, اور مجھے بڑا قلق ہے اس بات کا کہ میں ان سے پڑھ نہیں سکا. لیکن مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بتایا ہوا عمل اللہ کے نبی کے بتایا ہوئے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے بھی تو کچھ بتایا ہی ہوگا نا, وہ ڈھونڈیں, وہ پڑھیں, اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی کر رہا ہے میں بالکل اس کو منع نہیں کروں گا, یعنی کہ ناجائز نہیں کہوں گا, اور اس کو منع نہیں کروں گا. کر رہا ہے تو ٹھیک. اگر یہ مفتی لیکن پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ رفیع عثمانی صاحب ثابت ہے بھی کہ نہیں. اگر مفتی صاحب ثابت ہے تو میں روکوں گا, جی ٹھیک ہے, مرضی یہ کرنا ہے تو کر لیں. اچھا جی, تو استخارے کا طریقہ بھی میں نے بتا بھی چکا ہوں کئی دفعہ. سمپل ہے, 2 رکعت نفل پڑھیں, استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں, وہاں جس جگہ آپ نے اپنا کام سوچنا ہوتا ہے وہاں سوچیں, تو بس استخارہ ہو گیا. نہ سونا ضروری ہے, نہ رات کو کرنا ضروری ہے, نہ خواب کا آنا ضروری ہے, نہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ پابندی سے کیا کرتے تھے, اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں میں یہ کام کیا کرتے تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس اہمیت کے ساتھ استخارہ سکھایا جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی ہیں, یعنی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شادیوں کے لیے صحابہ استخارہ کرتے پھرتے تھے, یہ مجھے نہیں یاد پڑتا, میں نے کہیں نہیں پڑھا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی غالباً یہی کہا تھا کہ صحابہ نے شادیوں کے لیے استخارے نہیں کرتے تھے.
اور سب سے بڑھ کر اگر صحابہ استخارہ کر رہے ہوتے تو اللہ کے نبی سے کروا دیتے شادی کے معاملے میں خاص طور پر، لیکن ان کو پتہ ہے دین کیا ہے کہ خود استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں وظیفے 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 چلتے ہیں، دین میں وظیفے نہیں ہوتے بھائی۔ آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیں، پورا قرآن حدیث پڑھ لیں، آپ کو کتنے % وظیفے ملیں گے، اور ان وظیفوں کی تو حیت بھی الگ ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ دعا ہے، وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفہ ان سینس جو ہمارا ہے جس کو وظیفہ سمجھا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ ایسے وظیفہ اللہ کے نبی سے آپ کو مل جائے تو اتنی 1% بھی مشکل سے ہوں گے۔ پوری 99% سیرت چھوڑ کے ہم سارا دین ہمارا وظیفوں کے ارد گرد آ گیا۔ یہ دین نہیں ہے بھائی، خدا کے لیے ان وظیفوں کو چھوڑے، سیرت سنت پر عمل کریں، قرآن حدیث پر عمل کریں، بیڑا پار ہے آپ کا۔ وظیفوں کے چکر میں پھنسیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وظیفے ہیں۔ عجیب عجیب لوگ وظیفہ بناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا پتہ نہیں بسم اللہ کی تعویذ بناؤ اور مردے کے قبر مردے کے پیروں کے پاس لے جا کے دفن کر دو، مردے کی قبر کے پیروں کے پاس لے جا کے دفن کر دو۔ میں نے سر پیٹ لیا، اس سے پہلے میں ان عالم کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، علمی آدمی سمجھتا تھا، کیونکہ ان کے صرف اور نحو اور علمی چیزوں پہ کتابیں موجود ہیں، تو میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، یار ایک نالجبل علمی بنتا ہے۔ لیکن جس دن میں نے ان کی یہ تعویذ پڑھی نا، میں نے کہا یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں، یعنی بولنا نہیں چاہیے لیکن پاگل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یار مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ علمی کام کرو نا یار۔ ان کو بھی پتہ نہیں کسی نے چڑھا دی یا کسی نے کیا کہتے ہیں پٹی پڑھا دی، جو بھی عاملین یہ عملیات کے چکر میں لگ گئے، اتنا الٹا تعویذ دے دیں جو طالب علم بھی نہیں دے گا، اور وہ عالم کا کورس کر چکے ہیں، عالم بننے کے بعد، عالم کا کورس کرنے کے بعد کتابیں لکھ چکے ہیں، بہت سے طلبہ کے استاد ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا نام پیروں کے پاس دفنانے کا باقاعدہ میں حکم دے رہا ہوں۔ یہ تو ایک عام مسلمان بھی کہے گا ناجائز ہے بھائی، اور آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہو، تعویذ ڈائری کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہو آپ، حد ہو گئی یار مطلب۔ تو جو لوگ عملیات میں چلتے ہیں نا وہ پھر سٹک جاتا ہے، ان کا دماغ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہتے ہیں، میرا بھی یہی موقف ہے۔ اچھے اچھے بھلے لوگ، اچھے اچھے سمجھدار لوگ جب ان چکروں میں پڑتے ہیں تو دماغ ان کا نہیں رہتا جگہ پہ، یہ نفسیاتی پیشنٹس بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض، سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس سے دور رہیں بھائی، بچیں۔ سیدھا سادہ دین ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے، عمل کرو، ختم، سیدھا جنت جاؤ بھائی۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں چیزیں، یہ ہمارے بر صغیر کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے، اس سے دور رہیں۔ اچھا جی، کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو یہ وہی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں نے بتا رہا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو قرآن نہ پڑھائیں، آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اللہ نہ بنائیں، یعنی ارباب نہیں بنا، رب نہ بنا دیں۔ کس کو؟ اپنے علماء کو بھی رب نہ بنائیں، اپنے پیروں کو بھی رب نہ بنائیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی مذمت میں قرآن میں یہ بات کی ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے، ہم یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کیا؟ ہاں تو ان کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہوں نے تو اپنے بڑوں کو، اپنے پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا، مطلب ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، شریعت ان کے مطابق سمجھتے تھے، وہ جس کو حلال کرتے حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام کرتے حرام سمجھتے تھے، تورات انجیل پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ مطلب ہے۔ تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو قرآن دکھا دو، حدیث دکھا دو، نہیں ہمارے حضرت نے تو یہ فرمایا ہے، ہمارے شیخ صاحب نے تو یہ فرمایا۔ ارے بابا میں حدیث دکھا رہا ہوں، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، حدیث تو ہے، وہ تو میں مان رہا ہوں، میں حدیث کو تو نہیں انکار کر رہا، لیکن ہم تو بھائی اپنے بڑوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی اللہ کے بندے بھائی، آپ کو یہ حدیث سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں آپ یا تو آپ یہ کہو کہ بھائی یہ حدیث کے علاوہ دوسری بھی حدیث ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اس پر، وہی ایک علمی چیز ہے، لیکن آپ حدیث کو دیکھ ہی نہیں رہے، حدیث کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور حدیث پہ عمل کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ ڈائریکٹ بولتے ہو کہ نہیں ہمارے حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہی تو یہ شرک ہے، یہی تو ہے جو قرآن منع کر رہا ہے، تو ہمیں کیوں بتا رہا تھا کہ ہم یہ غلطی نہ کریں؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم منہ پھیرو گے تو بھائی تم تو گواہ ہو، اگر وہ لوگ منہ پھیر رہے ہیں تو بھائی ہم تو مسلمان ہیں بھائی، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے تو بولو کہ بھائی ان کو جانے دو، ان سے کہہ دو کہ بھائی گواہ رہو کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں، اور اپنے کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے اس کے ساتھ کسی چیز کو، اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، ہاں ہے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتری ہے نا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟
بھائی تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ تو اس سے پہلے کی چیز ہے نا، چاہے تورات ہو یا انجیل ہو۔ تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوئی، یہ دونوں تو ابراہیم کے بعد کے لوگ ہیں بھائی۔ تو ابراہیم تو ایسی کڑی ہے نا جہاں متفق ہو سکتے ہو، تو ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم کو عقل نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، تم ہی، ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی تو ہو، تم ہی ہو جو اس میں تو جھگڑتے ہی نہیں تھے، جھگڑتے ہی تھے کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ علم تھا، جیسے تم ہی تو ہو کہ تم اس میں بھی جھگڑتے تھے جس کے بارے میں کچھ تمہیں تھوڑا بہت علم تھا۔ فلیما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تمہیں جس بارے میں علم ہی نہیں ہے اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ یعنی میری آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں تھوڑا آرام سے بولوں گا کیونکہ میں زیادہ بولا نہیں جا رہا مجھ سے۔ جی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، مطلب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اس کا مقصد یہ مطلب یہ ہے، جیسے اسلام کی دعوت میں، توحید میں ہم مشترک ہیں بھائی، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور انجیل تورات بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم میں، تکریم میں بھی ہم سب متفق ہیں کہ وہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑے نبی تھے۔ تو اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت میں ہم سب متفق تھے، یعنی وہ سب متفق تھے۔ اور یہود و نصارہ میں سے ہر ایک فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے، یعنی ان کو اتنی عقیدت تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر تھے، یا ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ وہ اپنے مذہب کو دین ابراہیمی بھی کہتے تھے، یعنی کہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ دین ابراہیمی سے ان کا تعلق ہو، ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق ہو، تو اس کو باعث فخر سمجھتے تھے، باعث فخر سمجھنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پہ تھے، یعنی کیا مطلب؟ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی تورات اور انجیل جو تم لوگ، جن کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، ایک تورات کو مانتا ہے، ایک انجیل کو مانتا ہے، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سینکڑوں سالوں بعد نازل ہوئی ہے یہ کتابیں، تو ابراہیم کیسے تورات اور انجیل، یعنی ابراہیم کیسے یہودی نصرانی ہو گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سسٹر حفظہ اسرا کا سوال تھا نا اس حوالے سے کہ ابراہیم کی بات کیا تھی، اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ ہے یا چلی گئی ہے؟ چلی گئی شاید، اچھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کہتے ہو اس طرح کی بات؟ وہ تو بہت پہلے کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ دیوبندی تھے، حضرت عمر جو تھے نا وہ حنفی تھے، صرف اس لیے کہ میں یہ بتاؤں کہ کیونکہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، تو اس لیے میں ان سب کو اپنے مذہب میں ڈال دوں۔ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو 80 میں پیدا ہو رہے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں وہ تو، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے انتقال کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، یہ 13 میں ابو بکر کا انتقال ہو رہا ہے، اور تقریباً 22 میں یا 24 میں حضرت عمر کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، تو یہ تو فضول سی بات، عجیب سی بات ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے۔ بلکہ جس طرح کہ تم یہودی اور نصرانی ہو، اس طرح تو موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی یہودی نصرانی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم نے تو انہی کا دین بدل دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو الگ ہی بات ہے۔ ہاں اگر یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہمارے مذہب سے زیادہ قریب ہے تو بھی یہ غلط ہے،
اس کا علم تم کو کیسے ہو گیا؟ تمہاری کتابوں میں تو یہ مذکور ہی نہیں ہے، نہ خدا نے خبر دی ہے، نہ تم کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو۔ پھر ایسی بات میں جھگڑنا جس کا کچھ علم آدمی کو نہ ہو، حماقت نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ جن چیزوں کی تمہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی، بڑے سرسری تھی، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات وغیرہ، ان میں تم جھگڑ چکے۔ لیکن جس چیز کا تمہیں بالکل بھی علم نہیں ہے، نہ اس کی کبھی تمہیں ہوا بھی لگی ہے، تو اس کو خدا کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ وہی جانتا ہے ابراہیم کیا تھے اور کیا نہیں تھے۔ اور آج دنیا میں کون سی جماعت کا مسلک اور مذہب ایسا ہے خاص جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے قریب تر ہے؟ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے فرمایا کہ بلاکن کانا حنیفا مسلمہ، وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ حنیفا مسلمہ سے بھی بعض لوگ کہیں گے کہ جی وہ حنفی تھے، تو مذاق میں کہنا ہے تو الگ بات ہے، میں کہنا تو شاید تب بھی شاید نہیں صحیح ہے، لیکن حنیفاً ہاں یہ الگ بات ہے کہ حنیف کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ تو کیونکہ امام ابو حنیفہ کا دین سیدھا تھا، اس لیے ان کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کا نام تو نعمان ہے، نعمان بن ثابت۔ ابو حنیفہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ سیدھی بات والے ہیں۔ ابو حنیفہ جو سیدھے سیدھے بات والے، ابو کا مطلب والا ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، کہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، تو اسی لیے ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں تھا، ان کی بیٹی کا نام حنیفہ بھی نہیں تھا، بلکہ غالباً ان کی بیٹی ہی نہیں تھی، فضول میں جھوٹ اپنی طرف سے، ٹھیک، ایسا بھی نہیں۔ حنیفہ ان کا لقب تھا، یا ان کا ایک وہ تھا کہ بھائی وہ دین ان کا بہت ہی سیدھا سادہ، بہت ہی آسان ہے، اسی لیے جو ہے وہ ان کو حنیفہ کہا گیا، آسان دین ہے، سیدھا سادہ دین۔ ولیکن کانا حنیفہ مسلمہ وما کان من المشرکین، ابراہیم سیدھے دین پہ تھے اور مسلمان تھے، اور سیدھے سیدھے دین پہ تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ تو حنیف اس کو کہتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلے، ایک سیدھا راستہ اپنا لے اور بقیہ باطل راستوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ جی صحیح۔ ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه بعد النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين، لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے تو ان کو تھی جو ان کے ساتھ تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے، اور وہاذ النبی، اور یہ نبی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، ابراہیم کے زیادہ قریب کون تھے؟ ابراہیم کے زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کے ساتھ تھے، ان کا اتباع کرتے تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے قریب ہیں، اور یہ صحابہ محمد کے ابراہیم کے قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تو ولی ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ولی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زیادہ مناسبت ابراہیم سے کس کو تھی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شکل بھی ملتی تھی، اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور دعا بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ ہمارے رب ہم ان میں سے ایسا رسول بھیج جو تیری تیرے آیات، تیری آیت کی تلاوت کرے، اور تیری کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ تو وہ جو دعا تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، تو اس لحاظ سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حبشہ کا جو نصرانی بادشاہ جو مسلمان مہاجرین کو حزب ابراہیم کہتا تھا، ابراہیم کا لشکر، شاید اسی قسم کی مناسبات کی وجہ سے درود شریف میں آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، ترمذی شریف میں حدیث ہے ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی، کہ ہر نبی کے کچھ خیر، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی تو پھر وہاں پہ بات کر لیں گے۔ میں نے اپنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کا کیا ہے؟ ولی ہے، یعنی اپنی راہ کے حق ہونے پر محض کسی کی موافقت اور مشابہت سے دلیل پکڑے کہ اپنے اوپر وحی نہ آتی ہو، سو اللہ والی ہے مسلمانوں کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ والی ہے۔ ٹھیک ہے،
ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اس سے مراد نگہبان؟ اہل کتاب، ہاں ولی سے مراد نگہبان بھی ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ گمراہ کر دے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش کہ تمہیں گمراہ کر دے کسی طرح، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیاتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو حالانکہ تم تو اقرار کرتے ہو۔ یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں کیوں تم حق کو چھپا دیتے ہو، باطل کے ساتھ گڑمڑ کر دیتے ہو، کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپا دیتے ہو، کیوں چھپا دیتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ جان بوجھ کے چھپا رہے ہو۔ پہلے کہا تھا واللہ ولی المومنین، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنین کا ولی اللہ ہے تو تمہارا داؤ ان پر نہیں چل سکتا، تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آنے کے تم چاہتے ہو گمراہ کر دو لیکن تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ان کو گمراہ کر دو گے، ایسا ہو نہیں، تم اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یعنی تم تو تورات وغیرہ کے قائل ہو جس میں پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ہیں، تورات وغیرہ کے تو قائل ہو نا، تم تورات کو تو مانتے ہو، قرآن کے متعلق بشارات موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں، تو تم تو تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، تو اس کی یہ والی بات کیوں نہیں مانتے بھائی، جن کو تمہارے دل سمجھتے ہیں اور اپنی خلوتوں میں تم ان چیز کا اقرار بھی کرتے ہو، تمہارا دل مانتا ہے ان باتوں کو، لیکن خلوتوں میں اپنی بہت ہی پرائیویٹ مجلسوں میں تم اس بات کو مانتے بھی ہو، ساری بات اقرار بھی کرتے ہو، پھر کھلم کھلا قرآن پر ایمان لانے پر اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر تمہیں کون سی چیز روکتی ہے، کیوں نہیں مان لیتے؟ تو اگر تم قرآن کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے تم کسی بھی کتاب کو نہیں مان رہے جو پہلے میں نے نازل کی، ان میں سے کسی کو بھی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے؟ یا اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کرتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو، کہ تمہیں پتہ بھی ہے، یعنی تورات کے بعض احکام تو دنیا کی خاطر سے وہ بالکل ہی موقوف کر دیے تھے انہوں نے، بعض چیزیں تورات کے اندر سے بالکل ہی ختم کر دی تھی انہوں نے، لوگ اس میں عمل ہی نہیں تھا، بعض آیات میں تحریف کر دی تھی، لفظ ہی بدل دیے تھے، اور بعض آیات میں لفظوں تو نہیں بدلے تھے لیکن بعض احکام میں کیا اس کے احکام بدل دیے تھے، معنی بدل دیے تھے، اور بعض چیزیں تو کچھ نہیں کی تھی، بدلا تو کچھ نہیں تھا لیکن چھپا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں تم کر رہے ہو سب کیا ہے؟ علم کا چھپانا ہے، یا باطل کو گڑمٹ کرنا ہے، باطل کے ساتھ حق کو گڑمٹ کرنا ہے، گڑمڑ کرنا ہے، اور یا پھر کیا ہے، علم کا چھپانا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت خطرناک ہے، بہت غلط ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں پیار سے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ایسے، کیوں کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ مت کرو بھائی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں بولیں گے میں کیا کر سکتا ہوں، تو ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نہیں مانو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت میں تو پھر تم بھول ہی جاؤ، تو دنیا کی غرض کی خاطر، تھوڑا سے بابا کی خاطر تم جو ہے وہ ایسا کر رہے ہو تو اس میں تمہارا نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے تو کر لیں ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے سوال نہیں ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام، اللهم اعني على ذكرك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سمجھا گیا سمجھایا گیا اور سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کمی بتائیے یا اللہ اس کو معاف فرما، انسان ہے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زبان بدل جاتی ہے، کبھی اور بات ہو جاتی ہے، تو کبھی سمجھنے میں ہی غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ ان ساری غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما، جو ہو گئی یہ معاف فرما، اس کو بھی صحیح کر دے، اور آئندہ بھی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما،
ہمیں قرآن کریم سے تعلق نصیب فرما، حدیث سے تعلق نصیب فرما. تو تیرا دین ہے صحیح ستھرا، صاف ستھرا، صحیح سلامت، صحیح جو بالکل پراپر، بالکل پیور خالص دین ہے. اللہ ہمیں وہ سمجھا. ہمیں کسی چیز کی آمیزش، کسی ایسی آمیزش جو، بلکہ کسی بھی طرح کی آمیزش جو آپ کو پسند نہیں ہے، ہمیں وہ ان تمام آمیزشوں سے دین کو پاک کر کے ہمیں عطا فرما. یعنی جو دین صحیح تیرا خالص دین ہے، ہمیں وہی دین ملے. بہت ساری وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنی چیزیں اور کیا کیا چیزیں، خرافات اور بدعات اور فضولیات اور رسومات اس میں شامل ہو گئی ہے. یا اللہ ہمیں ان سب سے نجات عطا فرما. ہم میں سے اگر کوئی ان میں سے مبتلا ہے کسی میں، تو اللہ اس کو بھی نجات عطا فرما، اس کو خلاصی عطا فرما، اس سے وہ باہر نکلے اور وہ دین کا پیور دین، خالص دین اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے، مشاہدہ کرے اور اس کو پھر اس پر عمل کرے اور آگے بھی پہنچائے. اللہ ہمیں صحیح دین، خالص دین سمجھ، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمانے کے بعد یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نعمت عطا فرما. قرآن کریم کو پر ایمان لانے کے بعد یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے، جیسے اس کا حق ہے ویسے پڑھنے کی توفیق نعمت عطا فرما. اور جیسے اس کو سمجھنا ہے ویسے ہمیں وہ سمجھا دے، اور جیسے پھر اس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نعمت عطا فرما. اور جس طرح اس کو آگے پہنچانا ہے اس طرح آگے پہنچانے کی بھی توفیق نعمت عطا فرما. ہم کمزور ہیں، ناتما ہیں، ہمارے وہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس انداز سے، اس لیول پہ وہ کر سکیں، جیسے سمجھ سکیں جیسے اس کا حق ہے. لیکن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کرنے کی، ہمیں اتنا کرنے کی توفیق نعمت عطا فرما. اور ہم سے اس سے زیادہ کروا لیں. یعنی آپ تو کروا سکتے ہیں، ہم خود تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر تو لامحدود طاقتیں ہیں، لامحدود قدرت ہے. انک علی کل شیء قدیر. ہمارے حال پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں، ساری خیر، ساری بھلائی ہمیں عطا فرما. اور جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے ان سب سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل، آپ کے میں جتنے شرور اور فتن ان سب سے پناہ عطا فرما. اور جتنی بھی آپ کے علم اور جتنی بھی خیریں ہیں ان ساری خیروں کا ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. امين محمد سيد المرسلين وبرحمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.